یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا، آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے،
قادیانی اپنی نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی، پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصغا کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگون تھے، امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے،
دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا۔ اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کے حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلیٰ حضرت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔
आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियां तो याद रही और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन में जो तरीके हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की जरूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाए, यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए, उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए, बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है, बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ जमाने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ्फी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाजा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो
تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی, آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا. یہاں اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے, ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے. علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے. 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں, وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں, عالم کورس. وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا. مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں. زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں. اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے. صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی. 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے, وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں, عربی میں. اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں. اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے, آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے. اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر. سوال آیا تھا, آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب. آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی, 13 سال 10 مہینے کے آس پاس. اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا. میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے, لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں. وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں. اس میں دلائل بھی ہیں, قرآنی آیات, احادیث رسول. والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو. 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی. تقریباً 20,000 سے تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے. آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں, 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں, 250 رسالے, الگ الگ کتابیں. جو جس طرح کا سوال آیا, عربی میں آیا تو عربی میں جواب, فارسی میں آیا فارسی میں جواب, انگلش میں آیا انگلش میں جواب. جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا. یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے, 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں. اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی بآیات ہیں, انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دوں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش, اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے. فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا. ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے.
یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو. لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں, بس اتنا ہی دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے؟ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے. پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں, اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی, فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے. ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے. علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی, اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی. فقہ ایک علم کا نام ہے, اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں. اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی, اور ان کے علاوہ تفسیر میں, اصول تفسیر میں, بلاغت میں, معانی میں, عرض میں, اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں. علم رمل میں, علم جفر میں ہے, زیجات میں ہے, ارثماتیقی میں ہے. یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو. علم حیت ہے, علم توقیت ہے, علم مقابلہ ہے, علم مناظرہ ہے, علم رد ہے. ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں, ان کے رسالے موجود ہیں. یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے, اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا. ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے, اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں, یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا, ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست, اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے. پروفیسر البرٹ نام سے, اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپتمبر, ابھی یہ بھی سپتمبر کا ہی مہینہ ہے, 17 سپتمبر وغیرہ کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے, یہ مقابل میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا. پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے, اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے, اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے, اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے, اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں. لوگوں میں افراتفری, حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں. ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے, وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم, یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں, مقابل میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا, زہریلی ہوائیں آئیں گی, فلاں 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 باتیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے, مہارت رکھتے تھے. پوری کتاب لکھ ڈالی, پوری کتاب لکھی. میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا, میرا سر چکرانے لگا, میں نے کتاب بند کر دی, اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے. اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں. عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے, اتنے دقیقے کا ہوتا ہے, اتنے منٹ کا ہوتا ہے. زحل کی یہ شکل ہوتی ہے, فلاں جگہ ہوتا ہے, اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے. یورینس, نیپچون, یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے, فلاں وقت یہاں ہوتا ہے, سپتمبر میں یہ کہاں رہتا ہے. ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے, وہ پاگل
پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں۔ اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا 18 سپٹمبر کیا اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے، اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا نہ زہریلی ہوائیں آئی۔ سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے، قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے، اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے، سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے، ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ ڈاروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں، بعد میں یہ نظریہ ختم کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا، میاں جو جس کی نسل سے ہو وہ اپنی نسل کو بتائے، مگر ہم آدمی ہیں، آدم سے پیدا ہیں، آدم سے پیدا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا، اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے، یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے، کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، زمین گھومتی ہے، اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، سائنس میں ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے، وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا، وہ مبہوت ہو گیا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے، اسے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی۔ میں یہ ثابت کر کے بتاؤں دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ، اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے۔ کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہے؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی۔ بو علی سینا کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں، مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے
کہتے ہو؟ یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا۔ شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں میاں، ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے، شرح چغمینی یہ پہلی کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، لے لی۔ کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب 2 بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان
عثمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے. ایسا علم کا بحر بے کرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ایک نہیں 2 واقعات علی گڑھ کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں. اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی, گفتگو کی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھس میں اتنے ماہر تھے, حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے, جو مسئلہ وہ حل فرما رہے تھے اس کو سکور یا ارسطوطلیس یا لوگارزم یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے سر ضیاء الدین نے پوچھا مولانا احمد رضا خان صاحب آپ نے حساب کہاں سے پڑھا, اتنا سارا میتھس کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائڈ کے حساب سیکھے, اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا. جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت ہے, یہ عطائی علم ہے. اسی کو کہتے ہیں علم لدنی, اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی, لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی بھر کرتے رہو گے, تھک جاؤ گے سنتے ہوئے. میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو, ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا. آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے, پانی کی اقسام بیان کرنے لگے. یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر وہاں پر پانی کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11 12 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں. 11 قسم کے 12 قسم کے, بعض یونیورسٹی میں 13 قسم کے. اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پانی کے الگ الگ قسمیں کیسے کیسے بیان کی گئی. لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے 303 قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں. اتنے پانی کے اقسام بیان کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم پر انگلی قلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے, اس کا حق ادا کیا ہے. آپ کا دوسرا سفر حج تھا, غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا, اہل سنت و جماعت تھے, ترکیوں کی خلافت تھی, سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے مدینے میں بھی تھے, علماء حرمین طیبین تھے. جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہیں وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت. تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے. مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہے, سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ, وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں. جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم, مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا کتابیں رکھی جاتی تھی لائبریری, وہاں جا رہے. یہ پیچھے سے آئے, انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے, سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر جو مکہ کے گورنر ہیں ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں, ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں, آپ دیکھ لیں. چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے, اتنا مفصل چاہیے, اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا. اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا, دوسرے دن سخت بخار, اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے
یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے, علماء موجود ہیں بڑے بڑے, وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے, مفتی شافعیہ بھی تھے, مفتی مالکیہ بھی تھے, یہ چاروں مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے, ہر زمانے میں رہے ہیں. یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں, احادیث رسول جمع کیا, اقوال سلف و صالحین جمع کیا, صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی, یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی, جس میں دلائل کا انبار ہے. 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں. قرآنی آیات اپنی جگہ پر, احادیث رسول اپنی جگہ پر, اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر. 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے. 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی, جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے, جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم, وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے, رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب. یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں. 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے, جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں, 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں. یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے, ریفرنس سب ہیں, ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے. تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں, فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے, فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں محدث نے یہ بیان کیا. سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا, جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی. ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا. اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے, بخار زدہ ہے, علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے, ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا. میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا, باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے. عزیزان گرامی, یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی, پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے. دوسری رات آئی, پوری کتاب سنی, یہاں تک کہ علماء مکہ علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں, آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں. اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی. لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا. وہاں کے مرجع العلماء تھے, ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا. اعلیٰ حضرت نے ان کے زانوں کو چوما, ان کے زانوں کو چوما. وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے. انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا, حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں, حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے, صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے, دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا, جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے. اور یہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت ہے. پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے, جاہل تو بھوکتے رہیں گے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تو کتاب والے کو کیا سمجھیں گے. ہاں, کتاب جو پڑھے گا وہ ضرور سمجھے گا کہ اتنی ساری باتیں لکھنے والا وہ بھی بغیر سامنے کتاب کے موجود ہوئے, آخر اتنے سارے ریفرنس کہاں سے دے گا. میں اگر آپ ابھی مجھ سے کہیں گے فلاں فلاں چیزوں کا حوالہ دو, مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی, میں بولوں گا دیکھ کر کے صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ امام اہل سنت ایسے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے کتابوں کے حوالے تک بتا دیا کرتے تھے, ریفرنس اسی وقت لکھا بھی دیا کرتے, اور ملانے والے جب جا کر کے ملا کے دیکھتے ایک سطر کا بھی فرق نہیں آتا تھا, ایک صفحے کا بھی فرق نہیں آتا تھا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سب سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں وہ رد پر ہیں, اس کی وجہ بھی
क्योंकि वो मुजद्दिद उस जमाने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुकल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफिजियत का रद्द किया। ये वो सब फिरके थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात पर फख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजमत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीजों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं। अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फर्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कोढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिन्ना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है।
وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو، زبان نہیں تھی لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے، اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ، گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ، شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا، کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی ریئیکشن ہو گیا، نہیں، وہ صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے۔ صحابہ جاتے تھے، ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں، مسجد کو آنے جانے میں، آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، میرے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا۔ خیر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تھا، وہی چیز پیش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی، آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے، حضور نے منع نہیں کیا، کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی،
آنکھیں ملی، زبان ملی، پیٹ کا درد غائب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی، پیر موٹا ہو گیا، پھنسی ہوئی تھی یا کچھ سوجن آ گئی، درد بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے۔ کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو۔ صحابہ کیسے علاج کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو۔ اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی، میرے پیر میں درد نہیں تھا۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کا کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرام وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو، حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو۔ لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا۔ کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا، آپ کے لیے تحفے میں لے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا۔ دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا۔ گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے، صبح کھلا شام میں مرجھا گیا، اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں۔ سنو، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پورے پھول پر نعت لکھ دی، کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا، بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا، اور ان کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ آج بھی حالات ایسے میرے عزیزوں، بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں۔ وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے، ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے، آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی بڑے شاعر تھے، اور داغ دہلوی دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں، مرزا غالب اقبال کے ٹکر کے داغ دہلوی، وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے۔ علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے، کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے، داغ دہلوی کے پاس بھیجتے۔ آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو، کون؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس، ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت نعت
कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली, दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रजा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हजरत फाजिल बरेलवी का? अपने जमाने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने जमाने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस आजम हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आजम के उस्ताद भी हैं, मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम जमाना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तस्करा, हर महफिल में तस्करा। मुहद्दिस आजम हिंद कचोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया आपको इल्म हदीस पढ़ाया उनका तस्करा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं, वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, जमाने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताजीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फलसफा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रजा का मैं तस्करा बार बार इसलिए करता हूं कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है ये मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफर हज पर जब कश्ती में थे, जहाज का सफर था, समंदर का सफर, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफानी हवाएं आई कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा।
کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. میں نے وہ دعا تلاوت کر لی. اب میرا یہ یقین کامل ہے، 1000 طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا. اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. یہ یقین ہے، یہ یقین ہے. عزیزان گرامی، یہ توکل ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے. اور ایک دو بار کی بات نہیں، کئی مرتبہ. ایک علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے. علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ آسٹرولوجی. آسٹرولوجی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے لیکن بہت عجیب سی لگتی ہے. جو لوگ پڑھے ہوں گے یا اس میں گرے ہوں گے ان سے بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو، باز آ جاؤ. یہ جو راشی دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، سٹار کیا ہے آج ہمارا، تمہیں کیا معلوم سٹار کیا ہے؟ یہ جوتش تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ من گھڑت قصے تمہیں سناتے ہیں، اور یہ جو تمہیں بتاتے ہیں آج تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تم آج لال کپڑا نہیں پہننا، تم پہلے ایسی چپل نہیں پہننا. یہ سب آسٹرولوجی لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے، اٹکل پچھو کا نام ہے. تیر مارنا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں، لگا دینا ہے. ایسے جو بابا ہیں بہت سارے آسٹرولوجی. اور حیرت ہوتی ہے نہیں، آپ بھی کتنی بیوقوفی کرتے ہیں. سڑک چھاپ نجومی کے پاس ہاتھ دکھا رہے ہیں، لکیریں دیکھ کر بتا میرا بھوشیہ کیسا ہوگا. اے نادان، پہلے اس کا تو دیکھ، وہ کہاں بیٹھا ہے، جس کے پاس تو دکھانے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے. حیرت کی بات ہے، ہاتھ دکھانے جا رہے اس کے پاس جو خود پٹیچر ہے اور وہ بھی بولتا ہے اور طوطے سے بلواتا ہے چٹھی نکال کر. یہ کیا خرافات ہے. کم سے کم میں سمجھتا ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا کسی جوتش کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی جوتش کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی جرات کرے گا، جسارت کرے گا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، جو کچھ بھی ہوگا مرضی مولا سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور جوتشوں سے کچھ ہونا ہی ہوتا تو یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں، یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر میں اصلاح کر دوں، یہ نجومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، زمین کے معاملات جاننے کا وہ انجن ہے ہمارے پاس، بھنجن ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں. منجن ہے، کیا ہے جس کو دیکھ کر کہ زمین میں خزانہ کہاں ہے ہم بتا دیں گے. کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کو آ کر کے کوئی جوتش کہتے تمہارے گھر میں بہت پرانا خزانہ ہے، اس پر 4 جنات ہیں، میں ہٹا دوں گا، نکال لوں گا. ایسے بہت سارے، اور ان کی باتوں پر بیوقوف ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو راتوں میں بیٹھ کر قلم کاپی لے کر کے حساب کر رہے ہیں، ایک گھڑے میں کتنا سونا ہوگا، اتنا سونا ہے تو میں 2 بلڈنگیں یہاں بناؤں گا، 2 بلڈنگیں یہاں، مارکیٹ میں 1 دکان. تم رات بھر شیخ چلی کی طرح بھی سے حساب میں لگ گئے. وہ آسٹرولوجی ہو یا آرکیالوجی ہو، جو نجومی ہو، جوتش ہو، تم کو بتا دیا. ایسے بہت سارے کھدائیاں کروائے اور لوگوں کی قبریں کھدائی، کچھ نہیں ملا. ایسے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ کب سدھرو گے؟ ان تمام باتوں پر یقین نہ رکھو، ان تمام چیزوں پر یقین نہ رکھو. اگر خزانے نکالنے کا اتنا ہی اس کو علم ہوتا، مہارت ہوتی، تو وہ بیچارہ جھولا چھاپ تمہارے پاس نہیں آتا، وہ خود خزانے نکال کر بادشاہ بن چکا ہوتا. وہ تم سے 20-25 ہزار لے کر خزانہ کھود کر کے دینے آ رہا ہے. بیوقوفی نہیں ہے. خیر، نجومی جو ہوتے ہیں بیوقوف بناتے ہیں، اور ستاروں کا علم اس کو کہتے ہیں. سٹارز کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں معلوم کی جاتی تھیں، وہ ایک علم ہے. پہلے زمانے میں بھی رہا ہے، کبھی کبھار لگ جاتا ہے تیر. موسم کا حال بتانے والے بھی آسٹرولوجی ہوتے ہیں نا.
ٹی وی میں بتانے کے لیے آتے ہیں احمد آباد میں ابھی بارش بہت ہوگی، ممبئی، یہ جب بتاتے ہیں تب ہوتی نہیں، اور جب کبھی نہیں بتاتے جھماجھم ہوتی ہے۔ اکثر ایسا کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے، ان کا کبھی کبھار تیر لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسی آئے ہیں صاحب، انہوں نے علم نجوم کو پڑھا تھا۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، بطور مزاح آپ نے کہا کہ صاحب آپ کو تو علم نجوم پر بڑے مہارت ہے، ذرا ستارے نکال کر کے دیکھیں کہ اس مہینے میں برسات آئے گی کہ نہیں آئے گی، بارش ہوگی، برسات آئے گا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ لیے قلم کاپی اور سٹارز کو نکالنا شروع کیا، یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ تارا یہاں ہے، یہ تارا یہاں ہے، شنی بیٹھا ہے، بولتے نا منگل بیٹھا ہے، شنی وہاں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان صاحب اس مہینے تو بارش کا امکان ہی نہیں آئے گی، کوئی بارش نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رکھو تمہاری بات، ستاروں پر تمہیں اتنا یقین ہے، ستاروں پر اتنا یقین ہے، میں کہتا ہوں اگر آنا ہوا تو آ بھی سکتی ہے، تم ستاروں کے علم پر کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا علم 100% صحیح ہوتا ہے، جو میں لگاتا ہوں حساب بالکل صحیح نکلتا ہے، بالکل صحیح، آپ چیلنج کر لیں ہمارے ساتھ، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ ستاروں کا علم برسوں سے جانتا ہوں، پرفیکٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ اٹھے، دیوار پر گھڑی لگی تھی، پوچھا ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ کہا 12 بج رہے ہیں۔ کہا 2 بجنے میں ابھی کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 گھنٹے۔ کہا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ انہوں نے کہا ایسے کیسے بجیں گے، بجتے ہیں کیا؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجتے؟ انہوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی اٹھائی اور کاٹے گھما کے 2 پہ لا کے کھڑا کر دیا، گھمایا کاٹے، 1 منٹ میں 2 بج گئے۔ کہا مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے، میں نے 1 منٹ میں 2 بجا دی، اور شاید ان کے بھی 12 بج چکے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کوئی بات ہوئی، آپ نے کاٹے ادھر ادھر کیے، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ گھڑی جو گھوم رہی ہے اپنی رفتار سے، تمہارا طے شدہ علم تو یہی کہتا ہے 1 بجنے کے لیے 1 گھنٹہ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے، لیکن خالق ستارہ، خالق سیارگان، اللہ رب العزت جن ستاروں کو پیدا کیا ہے وہ چاہے تو 1 مہینے سے پہلے سارے ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دے۔ جس طرح تم دیکھ رہے ہو آج ستارہ یہاں پر ہے، فلاں ستارہ یہاں پر ہے، بارش نہیں آ سکتی، وہ مولا اگر چاہے گا سارے ستاروں کو منٹوں میں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور بارش کے جو امکانات کی بات آپ کر رہے ہو، اللہ اگر چاہے، یہ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں کہتا ہوں اگر اللہ چاہے تو اسی ہفتے میں ہوگی، اگر مولا چاہے تو اسی دن میں ہوگی، اگر اللہ چاہے تو اسی شام میں ہوگی، اور اللہ چاہے تو ابھی ہوگی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جلال میں نے دیکھا، اور محفل سے باہر اٹھا تو دیکھا بریلی میں ابر چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں بارش بھی شروع ہو گئی، جھم بارش تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے نجومی علم کے اعتبار سے تو کوئی قاعدہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا، پورے مہینے میں بارش کے امکانات نہیں تھے۔ ایک عالم ربانی نے سمجھایا علم اور ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو نیست سے ہست کر دیتا ہے، ہست سے نیست کر دیتا ہے، یا اس کی شان ہے، چاہے تو وہ سورج کو چلنے سے روک دے، چاہے تو وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دے، اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قدرت کے یہ عجائبات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے علم سے سمجھایا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت نے بارش برسائی، بعض کوئی بیوقوف یہ کہہ دے گا یہ وہاں تک پہنچا دیے، نہیں، اللہ اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی لاج رکھتا ہے، اور ان کی لاج میں بارش کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حبس مکان کے متعلق، یعنی وقت ٹھہر جاتا ہے، یہ بھی ایک علم بھی ہے، اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا، 10 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے، اور غسل کی حاجت تھی، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہیں، غسل کی حاجت ہے، لیکن گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے۔ فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں۔
आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला। घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाती घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं, बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे। यही मेराज रसूल का फलसफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, कि बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त को अल्लाह चाहे तो घेर लेता है, रोक लेता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, वो खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का, 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धुनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धुनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी, लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धुनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और जिंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूं वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूं। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पांव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती।
تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں، میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے، وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی، بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیا زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا، پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں سن۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں، خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک دیوار تھی وہاں پر، مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے، اس پر کبوتر بیٹھتے تھے، جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے، جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے، جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا، تو بخار بہت زیادہ ہوا، تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے اعلیٰ حضرت کو، چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر۔ وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے، جو بیٹھے اس پر کچرا گرے۔ اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی، اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی، لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی، لوگ آتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے۔ 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے، وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں۔ یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین، انہوں نے مسکرا کر کے کہا، احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں، ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے، جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا۔ جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے، ٹرین کا سفر تھا راستے میں، اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے۔ ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے، سگنل دینے والا، یہ 2 مین ہوتے ہیں، اس میں 2 مین ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے، یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے۔ ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں۔ اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلے گھر سے، اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو میری سواری کا قائد بنا، ڈرائیور بنا، اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا، اشارہ کرنے والا، جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو۔ ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا، گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے، وہ بات پوری کر دیتا ہے۔
अजीज़ान गिरामी वक़ार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा, वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायत बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के जमाने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की जरूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना जरूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़िरी दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज लिखा वही मैं बयान कर रहा हूं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहां तो तेरी बात यहां कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहां आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर, कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका, आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मोजज़न किया। अजीज़ान गिरामी, वो नियामत कुबरा आपको मिली थी, उस नियामत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, वो युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत।
4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی. اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے. جمعہ کا دن تھا 25 صفر المظفر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا دن 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بیٹھا تھا, اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے. کس کا کیا حق ہوگا, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, امت مصطفیٰ کے لیے. آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی. 1:56 ہوئے, تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا. آپ نے کہا 1:56, 2 بجنے میں بھی 4 منٹ باقی. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ. وہ جب آئے, ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند وہ آ چکے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات, 2 بج چکے تھے. کہا کہاں ہو, بیٹھو یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو. کون کہہ رہے ہیں جو آخری, ابھی آدھا گھنٹہ باقی. 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے. اس وقت فرما رہے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھو, سورہ رعد پڑھو. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے لگے. ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں, بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت توجہ کے ساتھ قرآن تلاوت سن رہے ہیں, اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ تلاوت کرنے کا حکم دیا, اور کچھ جگہ ٹھہرایا, کچھ جگہ معانی سمجھے, کچھ جگہ تفسیر. یہ تمام باتیں چل رہی تھی. علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحبزادے بھی آئے, ان سے کہا کہ یہ دعائیں ہونی چاہیے. یاسین شریف سورہ رعد ہونے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا, اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے. 2:30 ہو چکے. یہ سب نقل کیے ان کے بھتیجے جو وہاں موجود تھے. اسی اسنا میں, اسی وقت, یہ جانکنی کا وقت تھا, آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں, اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے. وقت اس وقت آخری چل رہا ہے. وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا. کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا, ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے, ڈھونڈ رہا تھا نہیں مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن فلاں سطر فلاں صفحے میں موجود ہے, آپ جائیے. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا, دارالافتاء میں آیا, کتابیں نکالی, فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی, صفحہ نکالا, سطر نکالی, وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی. فتوے میں لکھتا رہا. ادھر 2:38 ہوئے. اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا. اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے, کچھ طبیب آئے, وہ بات کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا. مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اتنی سکون کے ساتھ, اتنے آرام کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت, موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا. اسی لیے میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی, پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں, 25 صفر المظفر. 25 صفر آج کا جو دن گزرا, 25 صفر جمعہ کا دن ہے. ملک شام کے ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا, میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد, اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد. میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ عرض کیا, آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آ رہا ہے, ہم اس کے انتظار میں ہیں. اللہ اللہ. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا. کہاں سے؟ بارگاہ رسالت معاف سے سنا. وہ جانتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کو. کہا میں نے تاریخ نوٹ کر لی, ٹائم نوٹ کر لیا, اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں.
وہ دلی پہنچے، اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو اعلیٰ حضرت کے دشمن تھے، انہی کے پاس گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنی، وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے تھے، شامی بزرگ تھے، جن سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں، کوئی بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے منہ بسورا اور کہا ہاں یہاں سے تھوڑی دور بریلی میں ہے ایک مولانا رہتے تھے، ہم نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے اتنا پتہ بتایا، وہ ان کو چھوڑ کر نکلا ہے، بریلی پہنچے۔ 8 دن کے بعد بریلی جب آئے، لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں عالم کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے محلہ سوداگران کا پتہ بتایا۔ جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلا 8 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کو بڑا غم ہوا، بڑا قلق ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی، میں نے کس دن خواب دیکھا تھا، کون سا ٹائم تھا، تو فرماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی، یہ وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی، جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ایک خورشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے، مدینے میں اگر ڈوبتا ہے تو بریلی میں چمکتا ہے۔ اہل علم کی یہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا احسان ہے، کتابوں سے، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کے تقوی و طہارت سے پوری زندگی بھر کبھی آپ نے نماز قضا نہیں کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ بہت سارے لوگ صرف شدت پسندی کو سمجھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ کس بات کی شدت کرتے ہو آپ، کس بات کی؟ کسی کو کافر کہنے میں؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے امت اسلامیہ کی تکفیر کبھی نہیں کی۔ کافر 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 کہنا اعلیٰ حضرت کی عادت نہیں تھی۔ حساب الحرمین کو لے کر بعض لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافر کہا، ان کو کافر کہا، یہ جھوٹے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں لا کر کے دکھائیں کتنوں کو کافر کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے، لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا۔ ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن، اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے، ارے میاں ہم کو کافر بولے، کافر بولے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے، چیلنج کرتا ہوں، پھانکنے سے نہیں چلتا، لا کر کے دکھاؤ، لاؤ ہمارے سامنے کہاں کہاں کس کو کافر کہا۔ میں دکھاؤں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان سے ہی سوال کیا کسی نے، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے، وہ انتقال ہو گیا، انہوں نے افسوس ظاہر کیا، وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ ہیں مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے، آپ کی جماعت کو، انہوں نے تکفیر کی، انہوں نے بردستہ کہا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی، دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، چاہے تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا، کہا اپنے مریدوں سے، میاں مولانا احمد رضا خان صاحب اگر ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اقرار بھی ہے پھر اصرار بھی ہے۔ کہہ رہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے عشق رسالت میں ڈوب کر کے دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریریں آئی ہیں، تو ان پر فرض تھا کہ وہ ان تحریروں کے خلاف لکھیں اور ان کا کفر ثابت کرے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ یہ دغلے لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں، جب آپ کو معلوم ہے تو توبہ کر لیتے بیچارے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اور پھر یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، میں دوسرے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی باتیں اگر بتاؤں، دیگر علماء جو اہل حدیث کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، غیر مقلدین کے علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے علماء کی بات چھوڑیں، میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کی بات کر رہا ہوں، مولانا ابو العلا مودودی، مولانا ابو الحسن ندوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اقبال کا ترانہ بڑے زور و شور سے گاتے ہو، انہوں نے کیا لکھا ہے
کہتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں رکھ لیتے ہیں، اور کہا کہ اس زمانے کے وہ ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا اسی لیے اپنے تو اپنے ہیں، سارے لوگوں نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے، آج جس کو تکلیف ہے تو تکلیف ہونے دو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں تلاوت کرو، پڑھو، تمہارا عشق بڑھے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو انہوں نے ہمارا مقصد زندگی بھی ہمیں بتایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے فدا ہونا چاہیے یہ بھی انہوں نے اپنے نعتیہ دیوان میں بتایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ نعت پاک میں ہر چیز کو انہوں نے کائنات کی گھیر کر کے رکھا، اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہی ایک مومن کا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، امتی ہوتا ہے رسول کے لیے، میرے آقا کے لیے جینا سیکھو، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یوں ظاہر کی ہے، فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی کو شروع کیا زمین و زمان سے اور ختم کر رہے ہیں اپنے آخری شعر میں لوا کے تلے۔ لوا کہتے ہیں وہ جھنڈا جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قیامت کے دن عطا کرے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن حضور کو یہ جھنڈا عطا کرے گا اور خوش نصیب مسلمان اس جھنڈے کے تلے جمع بھی ہوں گے۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو اس جھنڈے تلے جمع کریں گے جو ان کی محبت میں جیتے مرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوا کے تلے، اس جھنڈے کے تلے بھی یا رسول اللہ ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اخیر میں ان نعتیہ اشعار سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت کا ایک ایسا ادب بھی ہمیں دکھایا ہے اور سنیوں کو جگاتے ہوئے بھی کہا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فریضہ تبلیغ بھی ادا کیا، امت کو جھنجھوڑ کر کے کہا اٹھو، یہ دیکھو یہ پورا سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو اب چوروں کی رکھوالی ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی چور ہیں، تخت پہ بھی چور ہیں، عدالت میں بھی چور ہیں، ہر جگہ چور ہیں، اور ایسے چور ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، اور تیری گٹھری تاکی، سارے دشمن تمہاری ہیں، تمہارے ایمان کی گٹھری دیکھ رہے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قاتل ڈائن اس شہد دکھائے زہر پلائے، یہی لوگ ہیں آج، شہد دکھائیں زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ڈائن ہے، یہ قاتل ہے، یہ شوہر کو مارنے والی ہے۔ کیسی وہ عورت جو اپنے شوہر کو مارتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے؟ روز اپنے عاشق بدلتی ہے، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔
قاتل ہے, ڈائن ہے, شوہر کش ہے, یہ روز اپنے عاشق بدلتی ہے. آج تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. آج تمہارے پاس بہت مال لے کے آئے گی, کل یہاں سے نکل جائے گی, دوسرے کے پاس جائے گی. یہ روز شوہر بدلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام اہل سنت اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس دنیا کو دیکھا یہ مردار ہے, جائیں تو کہاں جائیں؟ اعلیٰ حضرت کی روح نے جواب دیا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آؤ بارگاہ رسالت معاب میں اور یہاں عرض کرو جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اپنے نبی سے عرض کر لینا دنیا دیکھی ہوگی تم نے, آؤ بارگاہ رسالت میں یوں کہہ دو میرے آقا جواد ہیں, کریم ہیں, رحیم ہیں, وہ عطا کرنے پر آتے ہیں تو خوب عطا کرتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, بس اتنا عرض کرو آقا کی بارگاہ میں سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا سے یوں عرض کرو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے. یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, بارگاہ رسالت میں آؤ اے غلاموں یہاں عرض کرو, یہاں سے ملتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ دربار رسالت ہے, یہاں قطرہ کوئی مانگتا ہے تو دریا دیا جاتا ہے. اخیر میں یہی اعلیٰ حضرت نے عرض کیا اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی. اس شعر کو اگر میں سمجھا دوں تو بڑا مزہ آئے گا. میرے مرشد گرامی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی, کہا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے. فرماتے ہیں کتے کو جب تم اچھی غذائیں کھانے کی عادت ڈال لو تو پھر وہ کڑک غذا نہیں کھائے گا, سوکھی روٹی نہیں کھائے گا. بسکٹ کھانے والا کتا بسکٹ ہی کھانے لگتا ہے. نرم غذا کھانے کی عادت جس کی ہو جائے وہ وہی مانگنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت معاب میں یا رسول اللہ ہم یہ ناز و انداز, ہمارے یہ جو کر و فر, یہ شان, یہ سب تو آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے, یہ سب آرام یہ ناز آپ نے دیا ہے ہمیں. اب اگر آپ روک دیں گے, اگر آپ روک دیں گے تو یہ بندہ کہاں جائے گا. فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. بارگاہ رسالت میں ان کا اتنا یقین تھا, اتنا توکل تھا, اتنا یقین تھا عقیدے میں, انہوں نے یہی کہا قیامت کے دن بھی میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں اور پوچھے جائیں اور ہمارے تمام اعمال کو ہم دیکھ کر کے گھبرائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اس وقت. فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. یہ ایک نعت ہے ان کی, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اسی میں آ کر کے ایک شعر کہتے ہیں ڈر تھا گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وآخر دعوانا